کے طویل عرصے کے بعد رنجیت سنگھ کے دور حکومت میں ہندوستان میں روح ہونے والا ایک ایمان افروز واقعہ سنیے۔ ایک نام نہاد مسلمان جو کرامات اولیاء کا منکر تھا، شومئی قسمت سے ایک شادی شدہ ہندوانی کو دل دے بیٹھا۔ ایک بار ہندو اپنی بیوی کو میکے پہنچانے کے لیے گھر سے باہر نکلا، ادھر اس بدبخت عاشق پر شہوت نے غلبہ پا لیا۔ چنانچہ اس نے ان کا پیچھا کیا، سنسان مقام پر دونوں کو گھیر لیا۔ دونوں پیدل تھے، یہ گھوڑے پر سوار تھا۔ اس نے جھوٹ موٹ ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے سواری کی پیشکش کی، مگر ہندو نے انکار کیا۔ وہ اصرار کرنے لگا کہ اچھا، عورت ہی کو پیچھے بیٹھنے کی اجازت دے دو کہ یہ بیچاری تھک جائے گی۔ ہندو کو اس کی نیت پر شبہ ہو چلا تھا، لہذا اس نے کہا کہ تم ضمانت دو کہ کسی قسم کی خیانت کے بغیر میری بیوی کو منزل مقصود پر پہنچا دو گے۔ اس نے کہا، یہاں جنگل میں ضامن کہاں سے لاؤں؟ عورت بول اٹھی، مسلمان 11ویں والے بڑے پیر کو بہت مانتے ہیں، تمہیں انہی کی ضمانت دے دو۔ وہ اگرچہ غوث اعظم کے تصرفات کا قائل نہیں تھا، مگر یہ سوچ کر ہاں کہہ دینے میں کیا جاتا ہے، اس نے ہاں کر دی۔ یوں ہی عورت گھوڑے پر سوار ہوئی، اس ظالم نے تلوار سے اس کے شوہر کی گردن اڑا دی اور گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ عورت غم سے نڈھال سہمی ہوئی بار بار مڑ کر پیچھے دیکھی جا رہی تھی۔ اس نے کہا کہ بار بار پیچھے دیکھنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، تمہارا شوہر اب واپس نہیں آ سکتا۔ اس نے کپ کپاتی ہوئی آواز میں کہا، میں تو بڑے پیر صاحب کو دیکھ رہی ہوں۔ اس پر اس نے ایک کہکا لگا کر کہا، بڑے پیر صاحب کو فوت ہوئے کئی سال ہو چکے ہیں، اب وہ بھلا کہاں سے آ سکتے ہیں؟ اتنا کہنا تھا، اچانک دو بزرگ نمودار ہوئے۔ ان میں سے ایک نے بیٹھ کر تلوار سے اس بد عقیدہ عاشق کا سر اڑا دیا، اور پھر عورت کو ماں گھوڑے اس جگہ لائے جہاں وہ ہندو کٹا ہوا پڑا تھا۔ دونوں میں سے ایک بزرگ نے کٹا ہوا سر دھڑ سے ملا کر کہا، اٹھ اللہ کے حکم سے۔ وہ ہندو اسی وقت زندہ ہو گیا، وہ دونوں بزرگ غائب ہو گئے۔ یہ دونوں میاں بیوی مقتول کے گھوڑے پر سوار ہو کر گھر لوٹ آئے۔ مقتول کے وارثوں نے گھوڑا پہچان کر رنجیت سنگھ کے کورٹ میں دونوں میاں بیوی پر کیس کر دیا کہ ہمارا آدمی غائب ہے اور گھوڑا ان کے پاس ہے، شاید ان لوگوں نے ہمارے آدمی کو قتل کر دیا ہے۔ پیشی ہوئی، ان میاں بیوی نے جنگل کا سارا واقعہ کہہ کر سنا دیا کہ ان دونوں بزرگوں میں سے ایک بزرگ یہاں کے مشہور مجذوب گل محمد شاہ صاحب کے ہم شکل تھے۔ چنانچہ ان مجذوب بزرگ کو بلوایا گیا، وہ تشریف لائے۔ انہوں نے آتے ہی اول تا آخر سارا واقعہ بیان کر دیا۔ لوگ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی یہ زندہ کرامت سن کر اش اش کر اٹھے۔ رنجیت سنگھ نے مقدمہ خارج کرتے ہوئے ان دونوں میاں بیوی کو انعام و اکرام دے کر رخصت کر دیا۔ العماں قہر ہے اے غوث وہ تیکھا تیرا، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا۔ خطبات غوث اعظم۔ سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے خطبات اور تقاریر بلا شبہ مسلمانوں کے واسطے اپنی زندگی اسلام کی روحانی تعلیمات کو سنوارنے کے لیے پیش بہا سامان ہیں، اور ان کے ذریعے طریقت و معرفت کے راہرووں کو حقیقت میں نشان منزل مل سکتا ہے، جنہیں اہل علم اور ترجمہ کر کے کتابوں کی شکل میں مختلف ناموں میں پیش کیا جا چکا ہے۔ بلا مبالغہ آرائی، اگر آپ کے چند ہی مہینوں کے خطبات و مواضعات پیش کیے جائیں تو وہ بجائے خود ایک ضعیم کتاب بن جائے۔ اس لیے بخود طوالت اس طرف سے نظر انصراف کرنا چاہتا ہوں، مگر چونکہ یہ بھی آپ کی زندگی کا ایک تاریخی کارنامہ ہے، اس لیے بہت بڑی کمی رہ جاتی، لہٰذا چند خطبے پیش کیے جا رہے ہیں۔ اولیاء اللہ کے دل پاک و صاف ہوتے ہیں، وہ مخلوق کو بھولتے ہیں، خالق کو یاد رکھتے ہیں، دنیا کو بھولتے ہیں، آخرت کو یاد رکھتے ہیں۔ تم اپنی دنیاوی مصروفیات کی بنیاد پر ان کے شان تمکنت کا مشاہدہ نہیں کر سکتے۔ تمہارے اور اس کے بیچ ایک زبردست خلیج حائل رہے گی۔ اگر کوئی مومن تجھے نصیحت کرے تو سن کے مخالفت نہ کرو، کیونکہ وہ تیرے اندر وہ باتیں دیکھتا ہے جو خود نہیں دیکھ سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے۔ مومن اپنے بھائی مومن کو سچے دل سے نصیحت کرتا ہے، اس میں کیا عیب ہیں، کیا خوبیاں ہیں، صاف صاف بیان کر دیتا ہے۔ پاک ہے وہ ذات ذوالجلال جس نے میرے دل میں بھی اپنے مومن بھائیوں کے نصیحت و خیر خواہی کی آمادگی پیدا کی ہے۔ اب یہی میرا دلچسپ مشغلہ ہے کہ میں تم کو وہ سچی سچی باتیں کہتا جاؤں اور بتلاتا چلا جاؤں جو میں سمجھتا ہوں اس کا کوئی دنیاوی بدلہ نہیں چاہتا۔ اخروی بدلہ تو میرا محبوب خود ہی ہونا چاہیے اور یہی میرا دعائے حقیقی ہے۔ ہاں مجھے اپنی قوم کی فلاح و کامرانی سے خوشی ہوتی ہے، ان کی تباہی میرے دل پر تیر چلا دیا کرتی ہے۔ اگر میں کسی مرید صادق کو کامیاب یا کامران دیکھتا ہوں تو میرا دل اپنے خالق کائنات کے آگے مسرت بے پائیاں کے ساتھ سر بسجود ہو جاتا ہے۔ اے غلام، میں تیری اصلاح کو اپنا مقصد سمجھتا ہوں، اپنی ذاتی نفع اندوزی کو نہیں۔ میں نے اسی مرحلہ کو طے کر لیا ہے۔ ہاں میں تجھے اس راستہ میں افتاں و خیزاں دیکھ کر تیری دستگیری کرنا چاہتا ہوں، تو مجھ سے مدد لے اور کامیابی کی راہ پر تیزی کے ساتھ روانہ ہو۔ تم کو غرور اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں زیب نہیں دیتا، اے مخلوق کے مقابلے میں، بلکہ تم کو اپنی حیثیت پہچاننا چاہیے۔ تم کیا تھے؟ ایک حقیر نطفہ، ایک سیال پانی کے قطروں کی طرح ہی جان تھا۔ انجام کیا ہوگا؟ ایک مردار لاش جس کو کیڑے اور کتے کھانے کے لیے بےتاب رہیں گے۔ اس لیے جو تمہیں دنیا کی لالچ و حرص کے لیے دنیا کے مغرور بادشاہوں کی چوکھٹ پر جبہ سائی سکھاتا ہے تاکہ تمہیں سونے چاندی کے کچھ سکے مل جائیں جس کو تم اپنی قسمت کے حقیقی جائز ٹکڑوں سے زائد سمجھ رہے ہو، وہ سخت گمراہی میں ڈالنے والا شیطان ہے۔ یاد رکھو تمہارے لیے اس حرص و طمع کا نتیجہ ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، خدا کے پاس وہ بندہ زیادہ سزا کے لائق ہے جو اپنے مقسوم سے بڑھ کر رزق چاہتا ہے۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ دنیا کے یہ بندے تم کو اتنا وافر عطا کر سکیں گے کہ حقیقی طلب کا احاطہ ہو جائے گا تو تم تقدیر کے فیصلوں سے غافل ہو۔ یہ وسوسہ تمہارے دل میں شیطان کا ڈالا ہوا ہے۔ تم خدا کے بندے نہیں، اپنے نفس و حفظ کے بندے ہو، شیطان کے اسیر ہو۔ درہم و دینار سے مسحور ہو کر کوشش کرو کہ اس قید سے تم کو رہائی مل جائے۔ رہائی حاصل کرنے کے لیے تمہیں کسی رہنما کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے رہنما کی تلاش کرو، لیکن ایسا رہنما ظاہری آنکھوں کے ذریعے ٹٹولنے سے نہیں ملتا، دل اور باطن کی آنکھوں کے ذریعے ڈھونڈنے سے مل سکتا ہے۔ اس تلاش کے لیے ایمان ضروری ہے، جب ایمان نہ ہو بصیرت بھی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ایمان کا فقدان ظاہری آنکھوں کو اندھا نہیں بناتا ہے بلکہ ان دلوں کو بے بصیر بنا دیتا ہے جو سینوں میں ہیں۔ لالچ اور خوشامد کے ذریعے دنیا حاصل کرنے کی مثال ایسی ہے جیسے سونا دے کر گھاس لے لی جائے، اس تھوڑی دیر میں جل کر راکھ کا ڈھیر ہو جائے گی اور سونا بھی ہاتھ سے جاتا رہے گا۔ اگر تمہارا ایمان ناقص ہے تو لوگوں سے میل جول رکھ کر کچھ دنیا ضرور حاصل کرو، اس کا نام معیشت ہے، مگر جلد ہو سکے اپنی معیشت کی ایسی اصلاح کر لو کہ تم اعلیٰ درجہ کے اصول و مقاصد پر آ جاؤ۔ جب تمہارا ایمان قوی ہو جائے گا تو اب تم توکل کر لو اور اسباب سے بے نیاز ہو جاؤ۔ دنیا والوں سے اختلاط و صحبت کم ہوتے ہوتے آخر کار تم میں وہ روحانی ایقان پیدا ہو جانا چاہیے کہ گویا اب تم ملک الموت کو روح حوالے کر دینے کے لیے تیار کھڑے ہو۔ اے شخص، یہ میری نصیحت ہے، اس پر عمل تیری روح کو اعلیٰ درجہ کی بلندی پر پہنچا دے گا۔ اگر تو اس پر کاملی طور پر عمل نہیں کر سکتا تو جزوی طور پر ہی کر کے دیکھ لے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو جتنا بھی تم سے ہو سکے دنیا کی فکروں سے نجات حاصل کرو۔ اے غلام، جس قدر غم روزگار سے نجات حاصل کر سکتا ہے کر لے۔ اپنے دل کو اس رحمت لامتناہی کے ایک کنارہ سے باندھ لے جو تیرے دل کی نو کو اطمینان حقیقی کے ساحل سے مراد پر پہنچا دے گی، اور ہر چیز پر وہ اللہ قادر ہے، ہر چیز کا عالم ہے، اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، بس اسی سے مانگ۔
اے غلام، اگر تو نے صرف زبان سے کلمہ شہادت ادا کر لیا ہے اور دل نے عمل کے ذریعے اس کا اثر اپنے اوپر نہیں لیا ہے تو سمجھ لے کہ تو ایک قدم بھی خدا کی طرف نہیں بڑھا سکے گا۔ روانگی اصل تو دل کی رفتار پر موقوف ہوتی ہے، قربت اصل تو روح کی قربت کا نام ہے۔ عمل وہ ہے جس کے اندر روح ہو، یعنی اخلاق ہو۔ یہ اخلاق اعضاء ظاہری کر کے شریعت کا تحفظ کیے بغیر پیدا نہیں کیے جا سکتے۔ یہی اس کا پیمانہ ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کی خدمت کیے بغیر یہ اسباب پیدا ہو ہی نہیں سکتا جو اپنی زندگی کی اور اپنی ذات کی معیار کو جھوٹا بنا کر رکھے۔ لوگوں کو دکھانے کی خاطر عمل نہیں ہے۔ اعمال تو خلوت میں ہوتے ہیں۔ جلوت کے اعمال امثال وہ صرف فرائض ہوتے ہیں جن کا اظہار لازمی ہے۔ اعمال کی اساس تو توحید اور اخلاص پر ہے۔ اگر توحید اخلاص نہیں ہے تو اعمال کی عمارت کھوکھلی بنیاد پر ہے، وہ جلد زمین پر ڈھیر ہو جائے گی۔ پہلے اس بنیاد کو مضبوط تو کر لے، پھر عمل کر بلند و بالت عمارت بناتا جا، اور باقی اللہ دیکھ لے گا۔ اس کو قوت ہے، اس کی قوت اس کا بنیادی راز ہے۔ توحید کی وجہ سے تمہارا عمل آسان ہو جائے گا، صداقت پر چاند بن کر چمکنے لگے گا اور سورج کی طرح ہمیشہ روشن رہے گا۔ عبد القادر جیلانی محی الدین کے نانا جان حضرت عبداللہ موسعی جیلان شریف کے مشائخ میں سے تھے۔ آپ نہایت زاہد اور پرہیزگار ہونے کے علاوہ صاحب فضل و کمال بھی تھے۔ بڑے بڑے مشائخ کرام آپ نے شرف ملاقات حاصل کیا تھا۔ شیخ ابو محمد الربانی فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ موسعی جو کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نانا جان تھے، اگر آپ کسی شخص سے ناراض ہوتے تو اللہ اس شخص سے بدلہ لیتا، جس سے آپ خوش ہوتے اللہ اس کو انعام و کرام سے نوازتا۔ ضعیم الجسم نحیم البدن کے ہوتے ہوئے آپ نوافل کثرت سے پڑھا کرتے تھے، ذکر و اذکار میں مصروف رہتے تھے۔ آپ اکثر امور کے واقع ہونے سے پہلے ان کی خبر دے دیا کرتے تھے۔ جس طرح آپ ان کے رونما ہونے کی اطلاع دیتے تھے، اسی طرح ہی واقعات رونما پذیر ہوتے تھے۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی اپنی شورائے آفاق تصنیم عوارف المعارف میں تحریر فرماتے ہیں، ایک شخص نے حضور سیدنا غوث اعظم سے پوچھا، یا سیدی آپ نے نکاح کیوں کیا؟ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا، بے شک میں نکاح کرنا نہیں چاہتا تھا کہ اس سے میرے دوسرے کاموں میں خلل پیدا ہو جائے گا، مگر رسول اللہ نے مجھے حکم فرمایا تم نکاح کر لو۔ عبد القادر، اللہ کے ہاں ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے۔ پھر جب یہ وقت آیا تو اللہ نے مجھے 4 بیویاں عطا فرمائیں جن میں سے ہر ایک مجھ سے کامل محبت رکھتی تھی۔ حضور سید غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی بیویاں بھی آپ کے روحانی کمالات سے فیض یاب تھیں۔ آپ کے صاحبزادے حضرت شیخ عبد الجبار اپنی والدہ ماجدہ کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ جب بھی والدہ محترمہ کسی اندھیرے مکان میں تشریف لے جاتی تھی تو وہاں چراغ کی طرح روشنی ہو جاتی تھی۔ ایک مرتبہ میرے والد محترم غوث پاک بھی وہاں تشریف لے آئے۔ جیسے ہی آپ کی نظر اس روشنی پر پڑی تو وہ روشنی غائب ہو گئی۔ آپ نے ارشاد فرمایا، یہ شیطان تھا جو تیری خدمت کرتا تھا، اس لیے میں نے اسے ختم کر دیا۔ اب میں اس روشنی کو رحمانی نور میں تبدیل کیے دیتا ہوں۔ اس کے بعد والد محترمہ جب بھی کسی تاریک مکان میں جاتی تو وہاں ایسا نور ہوتا جو چاند کی طرح روشن ہوتا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ دوپہر کے وقت کھانا کھانے کے بعد مسجد ہی کے ایک کمرے میں قیلولہ فرما رہے تھے۔ عالم خواب میں جد امجد سرکار رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مالا مال ہوئے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا، شہزادے عبد القادر، لوگوں کو تم واعظ و نصیحت کیوں نہیں کرتے؟ بعد احترام آپ نے عرض کی کہ میں اجمی ہوں، فصحائے عرب کے سامنے کیوں کر لب کشائی کروں؟ مدینۃ العلم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا ذرا اپنا منہ کھولو۔
آپ نے اپنا لعاب ان کے منہ میں لگا دیا جس سے آپ کے منہ میں شیرینی پھیل گئی۔ اس کے بعد آپ عربیوں کے سامنے واز فرمانے لگے۔ اسی طرح باب العلم حضرت علی المرتضیٰ کسی بھی آپ کے خواب میں تشریف لائے۔ باب العلم نے وہی سوال دہرایا۔ آپ نے فرمایا اور اپنی پوری کیفیت دریافت کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنا لعاب آپ کے منہ میں لگایا جس سے آپ کے منہ میں شیرینی پھیل گئی۔ اس کیفیت کے بعد حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ممبر پر جلوہ افروز ہوئے۔ چند ہی کلمات طیبات ارشاد فرمائے تھے، لیکن سننے والوں کا حال بڑا عجیب تھا۔ لوگ مزید حال سننے کے لیے بےتاب ہوئے چلے جاتے۔ اس کے بعد تو آپ کی تاثیر اور تقریر اور واز کی یہ کیفیت تھی کہ 60 ہزار آدمی آپ کی محفل میں شامل ہوا کرتے تھے اور آپ کے واز مبارک کو سنا کرتے تھے۔ سرکار جیلانی کے واز تقریر میں بھلا یہ تاثیر کیوں نہ پیدا ہوتی، جبکہ آپ علوم دینیا میں مہارت کمال تجربہ حاصل کر رکھا تھا۔ عبادت اور ریاضت کے بعد تزکیہ اصلاح نفس فرمائی، زہد، تقوی، روحانی تقدس، مصالحہ جیسے صفات سے بھی مزین ہو چکے تھے۔ علاوہ ازیں علم الباب کی نظر میں شفقت و رحمت کی سرپرستی شامل حال تھی، اور ان معنوی، علمی اور عملی اور روحانی فیضان کے سامنے آپ کے واعظ و نصیحت نے تبلیغ کا کام شروع کر دیا تھا۔ اسلامی رہبر و رہنما بننے کے لیے سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ شرائط بیان فرمائے، وہ یہ ہیں: جو علوم دینیا کا حصول رکھتا ہو، رموز تصوف معرفت سے واقف ہو، بلکہ ان کا مشاہدہ بھی کیا ہو، ان خصوصیات کے ساتھ اسلام کا سراپا علم و عمل اس کے لیے خلق اور ہدایت کا ذریعہ بنتا رہے گا۔ جیلانی تاجدار نے ان شرائط کے بیان فرمانے کے بعد مقتدر اولیاء حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مبارک قول بھی نقل فرمایا ہے: ہماری زندگی قرآن و حدیث کے دائرہ قانون میں محصور ہے۔ جو شخص کلام الہی و حدیث نبوی کا عالم ہو، دینی فہم و فراست رکھتا ہو، شاہکار خلوص عمل، تصور معرفت سے باخبر ہو، نیز ان تمام مراحل سے گزر چکا ہو، صرف اس کو اپنا رہبر و پیشوا بنایا جا سکتا ہے۔ ان اوصاف کمالات روحانی فیوض و برکات ربانی سے دامن قادر کو لبریز کر دیا گیا تھا۔ سرکار غوث اعظم ارشاد و ہدایت پر پھر رونق افروز ہوئے۔ سرکار غوث اعظم آداب طریقت و صوفیت و تعلیم و سلوک مسلم بن دباس رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کیا۔ ان کے علاوہ وقت کے دوسرے مرشد کرام سے بھی آپ نے فیوض و برکات حاصل کی۔ دوران تعلیم میں جس قدر آپ کو ریاضتیں مشقتیں کرنی پڑی ہیں بتایا جا چکا ہے۔ غرضے کہ ایک قابل لحاظ مدت گزر لے آپ کو خرقہ ارادت اور جانشینی حاصل ہوئی۔ یہ خرقہ جن بزرگ سے آپ کو ملا ان کا نام حضرت قاضی ابو سعید مبارک مخزومی بتایا جاتا ہے، جو فقہ حنبلی کے ممتاز پیشوا مانے گئے ہیں۔ شجرہ سلسلہ طریقت منبع روحانیت روح خدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک حسب ذیل ہے۔ شیخ جیلانی نے خرقہ ارادت و جانشینی اپنے پیر و مرشد عارف باللہ شیخ ابو سعید مخزومی مبارک سے حاصل کی۔ انہوں نے اپنے شیخ ابو حسن بن یوسف سے حاصل کی۔ انہوں نے عارف باللہ شیخ ابو الفرح سے حاصل کی۔ انہوں نے شیخ ابو بکر شبلی سے، انہوں نے شیخ جنید بغدادی سے، انہوں نے شیخ داؤد تائی سے، انہوں نے شیخ حبیب اجمی سے، انہوں نے شیخ سیدنا حسن بصری سے، ان کو امیر المومنین سید علی المرتضیٰ نے خرقہ خلافت پہنایا، اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خرقہ عطا فرمایا تھا۔
اسی طرح 12 واسطوں کے ذریعے شیخ عبد القادر جیلانی محبوب ربانی رحمت اللہ علیہ کو یہ خرقہ ارادت حاصل ہوا، جو ایک مرشد کامل اپنے مرید خاص کو صرف اس لیے عطا کرتا ہے کہ اس کے بعد مرشد کے وعظ و ارشاد کی تمام تر ذمہ داریاں اب اس کے سپرد کی جاتی ہیں۔ سرکار غوث اعظم جس طرح معنوی اور روحانی طور پر 12 واسطوں سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے منور ہوئے، اسی طرح حضرت شیخ عبد القادر جیلانی 12 ہی واسطوں کے ذریعے شیخ انبیت میں منسلک کیے جا سکتے ہیں۔ سلسلہ قادریہ کا اجرا، آپ کے اسم گرامی کی نسبت سے سلسلہ عالیہ قادریہ کا اجماع ہوا اور آپ کے دریائے فیض کی روانی آسمان کے ستاروں کی طرح ساری دنیا میں پھیلا دی گئی۔ تاجدار ولایت ہونے کے سبب سلسلہ عالیہ قادریہ کو اتنی مقبولیت حاصل ہوئی کہ دوسرے سلسلوں میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ ہندوستان ہی نہیں بلکہ عرب و عجم کے تمام ممالک میں سلسلہ قادریہ کے لوگوں کی کثیر تعداد موجود ہے۔ مسلک و تصوف، سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں جب بندہ کا دل حقیقت میں مالک سے بے نیاز ہو جائے تو کوئی اس سے جدا نہیں کیا جا سکتا اور نہ اس کا ذکر اس کے دل سے باہر نکلتا ہے۔ آپ اپنی بے نظیر تصنیف میں فرماتے ہیں تم فضل ربانی اور نعمت یزدانی سے اس لیے محروم ہو کہ تم اپنے طاقت بازو کا بھروسہ کرتے ہو، مخلوق سے امید کی وابستگی کرتے ہو۔ وعظ و تبلیغ، جس مسجد میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ تبلیغ کا حکم دیا کرتے تھے، شروع میں آپ نے اس مسجد سے تبلیغ کا آغاز کیا تھا، لیکن چند ہی دنوں بعد آپ کے پرخلوص وعظ و تبلیغ کو اس قدر شہرت و مقبولیت حاصل ہوئی کہ خود بخود لوگوں کے قلوب بےتابی کے ساتھ آپ کی جانب کھینچے چلے آتے تھے۔ دور دراز کے لوگ بکثرت آپ کی مجلس وعظ میں آ کر شریک اور شامل ہو جایا کرتے تھے۔ لوگ اتنے زیادہ آپ کے پاس آنے لگے اور اژدہام اکٹھا ہونے لگا کہ مسجد کی تمام جگہ ناکافی اور ناپید ہوتی چلی گئی۔ چنانچہ 60 ہزار لوگ بیک وقت آتے اور آپ سے وعظ و نصیحت حاصل کرتے اور آپ سے فیوض و برکات کا سلسلہ جاری رہتا۔ روایت کی روشنی میں پتہ چلتا ہے کہ محفل و وعظ میں کم و بیش 400 افراد آپ کے ارشاد کے لعل کو منقش کیا کرتے تھے، یعنی لکھا کرتے تھے۔ اسی طرح اکثر تقریریں دامن حفاظت میں لے لی گئیں۔ ہماری انتہائی بختی ہے کہ ہم اگر چاہیں تو آج بھی ان میں سے اکثر روح پرور وعظ سے فیض یاب ہو سکتے ہیں۔ ہر ماہ آپ کے وعظ و تقریر کی 4 نشستیں ہوا کرتی تھی۔ بے پناہ تاثیر ہونے کے سبب حاضرین پر ایسا سکوت طاری ہوتا تھا کہ کسی کو جسم و جاں تک کی خبر نہ ہو پاتی تھی۔ ان کثیر الاجتحام مجالس میں انبیاء اسلام کے خاص علماء، مصائب، مشائخ کرام کی بڑی تعداد شریک ہوا کرتی تھی، جو دربار غوثیت سے واپس ہو کر ہدایت میں مصروف ہو جایا کرتی تھی۔ اسی طرح ایک شمع ہدایت سے ہزاروں چراغ افروزاں ہوئے جن کی روشنی سے ساری دنیا تابناک حضرت شیخ ہو گئی، امام اور انشاءاللہ یہ فیض صبح قیامت کہ تک ہم جاری اور ساری رہے ہجری گا۔ میں بغداد شریف گئے تو ہم نے دیکھا کہ شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ان میں سے ہیں کہ جن کو وہاں پر علم، عمل اور حال و فتویٰ نویسی کی بادشاہت دی گئی ہے۔ کوئی طالب علم یہاں کے علاوہ کسی اور جگہ کا ارادہ نہیں کرتا تھا۔ آپ میں تمام علوم جمع ہیں اور جو آپ سے علم حاصل کرتے تھے آپ ان تمام طلباء کو پڑھایا کرتے تھے اور صبر فرمایا کرتے تھے۔ آپ کا سینہ فراخ تھا، آپ سیر چشم تھے، اللہ نے آپ میں اوصاف جمیلہ جمع فرما دیے تھے۔ 13 علوم میں تقریر فرمایا کرتے تھے۔ امام ربانی شیخ عبد الوہاب شعرانی فرماتے ہیں، ایک جگہ علامہ شعرامی نے فرمایا ہے کہ حضور غوث پاک
کہ مدرسہ عالیہ میں لوگ آپ سے تفسیر، حدیث، فقہ، علم الکلام پڑھتے تھے۔ دوپہر سے پہلے اور بعد دونوں وقت لوگوں کو تفسیر، حدیث، فقہ، کلام، اصول اور نحو پڑھایا کرتے تھے، اور ظہر کے بعد قرأتوں کے ساتھ قرآن مجید پڑھایا کرتے تھے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی آپ کے علمی کمالات کے متعلق ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ ایک روز کسی قاری نے آپ کی مجلس شریف میں قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی تو آپ نے اس آیت کی تفسیر میں پہلے ایک معنی، پھر دو اور اس کے بعد تین، یہاں تک کہ حاضرین کے علم کے مطابق آپ نے اس آیت کے 11 معنی فرما دیا، اور پھر دیگر وجوہات بیان فرمائی جن کی تعداد 40 تھی، اور ہر وجہ کی تائید میں علمی دلائل بیان فرمائے اور ہر معنی کے ساتھ سند بیان فرمائی۔ آپ کے علمی دلائل کی تفصیل سے سب حاضرین متعجب ہوئے۔ حافظ ابو العباس احمد بن بغدادی نے صاحب الاسرار سے فرمایا، میں اور تمہارے والد ایک دن حضرت شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی کی مجلس میں حاضر ہوئے۔ آپ نے ایک آیت کی تفسیر میں ایک معنی بیان فرمایا تو میں نے تمہارے والد سے کہا یہ معنی آپ جانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ آپ نے دوسرا معنی بیان فرمایا تو آپ کے والد نے فرمایا یہ بھی میں جانتا ہوں۔ پھر آپ نے ایک اور معنی بیان فرمایا، والد سے پوچھا، انہوں نے کہا جی ہاں میں یہ جانتا ہوں، اور 11 معنی بیان کرنے پر بھی انہوں نے کہا میں یہ معنی جانتا ہوں، تو وہ یہی کہتے کہ ان معنیوں سے میں واقف ہوں، یہاں تک کہ آپ نے پورے 40 معنی بیان کیے جو نہایت عمدہ عزیز تھے۔ 11 کے بعد ہر معنی کے بارے میں تمہارے والد کہتے تھے میں ان معنیوں سے واقف نہیں ہوں۔ سیدنا امام احمد بن حنبل کا اظہار عقیدت۔ حضرت شیخ امام ابو الحسن علی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی اور شیخ بقا بن بطو کے ساتھ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل کے روضہ اقدس کی زیارت کی۔ میں نے دیکھا کہ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل قبر سے باہر تشریف لائے اور حضور سیدی غوث پاک کو اپنے سینے سے لگا لیا اور انہیں خلعت پہنا کر ارشاد فرمایا، اے شیخ عبد القادر، بے شک میں علم شریعت، علم حقیقت، علم حال اور فعل حال میں تمہارا محتاج ہوں۔ بلاد عجم سے ایک سوال آیا، ایک شخص نے 3 طلاقوں کی قسم اس طور پر کھائی کہ وہ اللہ عز و جل کی ایسی عبادت کرے گا کہ جس وقت وہ عبادت میں مشغول ہو تو لوگوں میں سے کوئی شخص بھی وہ عبادت نہیں کر رہا ہو۔ اگر وہ ایسا نہ کر سکا تو اس کی بیوی کو 3 طلاقیں ہو جائیں گی، تو اس صورت میں کون سی عبادت کرنی چاہیے؟ اس سوال سے علماء عراق حیران اور ششدر رہ گئے۔ اس مسئلہ کو انہوں نے غوث اعظم کی خدمت اقدس میں پیش کیا تو آپ نے فوراً اس کا جواب ارشاد فرمایا، وہ شخص مکہ مکرمہ چلا جائے، طواف کی جگہ صرف اپنے لیے خالی کرائے اور تنہا 7 مرتبہ طواف کر کے اپنی قسم کو پورا کرے۔ اس شافی جواب سے علماء عراق کو نہایت ہی تعجب ہوا کیونکہ وہ اس سوال کے جواب سے عاجز ہو گئے تھے۔ حضرت شیخ ابو عبداللہ بن خضر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا غوث اعظم کے مدرسہ میں خواب دیکھا کہ ایک بڑا وسیع مکان ہے، اس میں صحرا اور سمندر کے مشائخ موجود ہیں، اور حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی ان کے صدر ہیں، اور ان میں سے بعض مشائخ تو وہ ہیں جن کے سر پر صرف امامہ شریف ہے، اور بعض وہ ہیں جن کے امامہ پر ایک ترہ ہے، اور بعض کے 2 ترے ہیں، لیکن حضور غوث پاک کہ امامہ شریف پر 3 ترے یعنی امامہ پر لگائے جانے والے مخصوص پھندے 3 ہیں۔ میں ان 3 تروں کے بارے میں متفکر ہوا اور اسی حالت میں جب بیدار ہوا آپ میرے سرہانے کھڑے تھے، ارشاد فرمانے لگے کہ خضر، ایک ترہ علم شریعت کی شرافت، دوسرا علم حقیقت کی شرافت، تیسرا شرف و مرتبہ کا ترہ ہے۔ حضرت قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ثابت قدمی کا خود اس اندازہ میں تذکرہ فرمایا ہے کہ میں نے راہ خدا میں بڑی بڑی سختیاں اور مشقتیں برداشت کی، اگر وہ کسی پہاڑ پر گزرتی تو وہ بھی پھٹ جاتا۔ شیخ عثمان فرماتے ہیں میں نے شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک کی زبان سے سنا کہ میں شب و روز بیابانوں اور ویران جنگلوں میں رہا کرتا تھا، میرے پاس شیاطین مسلح ہو کر ہیبتناک شکلوں میں قطار در قطار آتے اور مجھ سے مقابلہ کرتے، مجھ پر آگ پھینکتے، میں نے دل میں بہت زیادہ ہمت اور طاقت محسوس کرتا اور غیب سے مجھے کوئی
پکارتا، اے عبد القادر اٹھو، ان کی طرف بڑھو، مقابلہ کرو، ہم تمہیں ثابت قدم رکھیں گے اور تمہاری مدد کریں گے۔ پھر جب میں ان کی طرف بڑھتا تو وہ دائیں بائیں یا جدھر سے آتے اسی طرف بھاگ جاتے۔ ان سے میرے پاس صرف ایک ہی شخص آتا اور ڈراتا اور مجھے کہتا یہاں سے چلے جاؤ، تو میں اسے ایک تماچا مارتا تو وہ بھاگتا نظر آتا، اور پھر میں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتا تو وہ جل کر خاکستر ہو جایا کرتا۔ 40 سال تک عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا فرمائی۔ میں نے حضرت شیخ و محی الدین سید عبد القادر جیلانی قطب ربانی کی 40 سال تک خدمت کی۔ اس مدت میں آپ عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھا کرتے تھے، اور آپ کا معمول تھا کہ جب بے وضو ہوتے تھے تو اسی وقت وضو فرما کر 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیا کرتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کو سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی محی الدین رحمۃ اللہ علیہ کا حلیہ شریف بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ نحیف البدن، قد درمیانہ، سینہ فراخ، ریش مبارک دراز، چہرے کو گھیرے ہوئے، رنگ گندم گون، دونوں ابرو ملے ہوئے، آبرو بلند، چہرہ تابندہ، ذی وقار، نرم گفتار، کم گو، اہل علم میں ممتاز تھے۔ کلام میں ایک طرح کی تیزی بلندی تھی جو سامعہ کے دل میں خوف کے ساتھ لذت بھی پیدا کر دیتی تھی۔ دوران گفتگو پورا مجمع ہمتاً گوش ہو کر آپ کے وجد آفرین کلام کو سنتا رہتا۔ دور اور نزدیک آپ کی آواز برابر سنائی دیتی۔ لاکھوں کے مجمع میں ہر شخص آپ کی آواز بخوبی سن لیتا۔ آپ کے حکم کی تعمیل ہر شخص بے چون و چراں کرتا۔ دل پر کسی قسم کا جبر محسوس نہیں کرتا۔ سخت سے سخت دل والا بھی آپ کے جمال با کمال کی زیارت کر لیتا تو اس کا دل موم کی مثل نرم ہو جاتا۔ جب آپ جامع مسجد میں تشریف لاتے تو لوگ آپ کے لیے آپ سے دعا کرواتے اور اپنے وسیلہ سے جو بھی دعا مانگتے رب کریم اسے ضرور پوری کرتا۔ سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب والد ماجد سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست سرکار امام حسن تک ہے۔ والدہ کی طرف سے بھی آپ حضرت امام حسین کے سلسلہ تک جاتے ہیں اور پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ تک جاتے ہیں۔ کربلا کے مسافر سید الشہداء سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ کے شکم مبارک سے 70 ہجری میں حضرت سید عبداللہ محض رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ماجد سیدنا سرکار امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قرۃ العین حضرت امام حسن مثنوی تھے۔ نجیب الطرفین سید ہونے کے سبب ساری دنیا آپ کا احترام کرتی تھی۔ اخلاقی حیثیت سے آپ تمام نقائص سے مبرہ تھے، یہی وجہ ہے کہ آپ کا لقب محض ہوا۔ آپ شکل و شباہت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتے تھے۔ سیدنا زید بن علی بن حسین کے ہم اثر تھے۔ آپ کا لقب محض ہونے کی وجہ ایک یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح آپ بھی اپنے گھرانے میں پہلے بزرگ تھے جو حسنی حسینی شرب انتساب سے مالا مال تھے۔ سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنی تھے اور آپ کی والدہ حسینی تھی۔ بڑی عمر والوں میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چھوٹی عمر والوں میں سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ، عورتوں میں ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اول اسلام قبول کرنے والے ہیں اور قبول اسلام کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت و حفاظت اور فرما برداری و جان نثاری کا حق ادا کرنے والے ہیں، اور دین کی تبلیغ و اشاعت میں بڑی فراخ دلی کے ساتھ اپنی اپنی جانی اور مالی دونوں طرح کی خدمات پیش کرنے والے ہیں۔
ناظرین کرام، یہ تو سلسلہ تھا حضور غوث پاک محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بزرگوں کا۔ اب ہم بیان کریں گے ولادت پاک سیدنا غوث اعظم۔ معتبر روایتوں کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ یکم رمضان المبارک جمعہ کے دن 470 ہجری بمطابق 1075 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ امام حافظ ابن کثیر اپنی تصنیف میں بیان کرتے ہیں حضرت غوث اعظم کا سن ولادت 470 ہجری لکھا گیا ہے۔ اتنا ضرور جانتے ہیں کہ جس سال میں بغداد آیا تھا اسی سال شیخ ابو محمد رزق اللہ بن عبد الوہاب یتیمی کا وصال ہوا۔ اس وقت میری عمر 18 برس تھی۔ اسی حساب سے آپ کا سن ولادت 470 ہجری۔ اس کے بعد امام یافع نے شیخ ابو الفضل احمد بن صالح جیلی کا قول نقل کیا ہے کہ حضرت کی ولادت 470 یا 471 عیسوی میں ہوئی، ہجری میں ہوئی۔ حضرت علامہ عبد الرحمن جامی نفس الانس کے اندر حضرت غوث اعظم کے متعلق جو کچھ لکھا ہے امام یافی کی کتاب سے لیا ہے۔ وطن مبارک آپ کا گیل ہے، جسے گیلان بھی کہتے ہیں۔ عرب کو لوگ اس کو جیل اور جیلان بھی کہتے ہیں۔ یہ تبرستان کے پاس ایک علاقہ ہے، ملک عجم میں واقع ہے۔ اس علاقے میں نیف نام کے ایک